اردو کا نظم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیے ادبی اظہار کے لیے اگر زبان کے استعمال کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک تو نثر ہوتی ہے یا پھر نظم۔ تو نظم موزونیت کی اور شعریت کی حامل ہوتی ہے، موزونیت اور شعریت کی۔ اردو میں نظم کی قسمیں کتنی ہوتی ہے؟ غزل، قصیدہ، گیت، مرثیہ، حمد۔ یہ کون سی ہے نظم کی قسم ہے؟ اور یہ دوسرا کیا ہو گیا؟ 12 ہے ٹوٹل مطلب۔ تو 5 یہ ہو گیا ہم، تو پھر اس کے بعد نعت، غزل بھی ہوتی ہے، غزل حزل، جو کہ کیا ہوتا ہے حزل مطلب؟ غزل جیسی ہوتی تو حزل مطلب تھوڑا سا اس کو ہنسنے کے اس کے تعلق سے کچھ ہوتا ہے طنزیہ طور پہ۔ پھر اس کے علاوہ مصنوعی ہوتی ہے، قطع ہوتا ہے، رباعی اور مسدس، مخمس، اس طرح سے سب نظم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ٹوٹل قسمیں ہو گئی 12 قسمیں اردو نظم کی۔ اب دیکھتے دیکھیے غزل کے ہر شعر میں مکمل خیال نظم کیا جاتا ہے، جبکہ دو شعر سے اور دو سے زائد شعروں میں بیان کی گئی شاعرانہ خیال کو قطع یا نظم کہتے ہیں۔ مصروں کی تعداد اور قافیوں کے مخصوص استعمال کے سبب نظم کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ کسی نظم میں اگر وزن کے اعتبار سے مصرے چھوٹے بڑے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم۔ اسی طرح مصرے اگر چاہے وزن میں برابر ہو لیکن ان میں قافیے کا استعمال نہیں کیے گئے ہو تو ان کو کہتے ہیں نظم معرہ نظم۔ مرثیہ عموماً 6 مصروں کے بند میں لکھا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ مرثیہ کتنے بند میں لکھا جاتا ہے؟ 6 مصروں کے بند میں۔ ایسے بند کو کیا کہتے ہیں پھر آپ؟ مسدس کہتے ہیں۔ اگر نظم کا ہر شعر مخفع ہو، اگر اور پوری نظم میں ایک ہی خیالی تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہو، مخفع ہونا مطلب مخفع اگر ہو ہر شعر قافیہ ٹائپ میں، ہاں، اور پوری ٹائپ میں کیا ہو گیا ہے کہ تسلسل سے بیان کیا ہوا، تو اس نظم کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مصنوعی۔ تو یہ ہو گئے مصنوعی کی تعریف۔ پھر مسدس کی تعریف ہم نے دیکھے تھے 6 مصرے۔ اور معرہ نظم کی تعریف، چاہے وزن میں برابر ہو مصرے لیکن قافیے استعمال نہ کیے گئے ہوں، ہاں، تو وہ۔ اور آزاد نظم، نظم کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے بڑے مصرے، اس طرح۔ تو یہ اس کے کیا ہو گئے باتیں۔ اور غزل کیا ہوتا ہے؟ ہر شعر میں مکمل خیال نظم کیا جاتا ہے، دو یا دو سے زائد شعروں سے بیان کیے گئے شاعرانہ خیال کو پھر خطا یا نظم کہتے ہیں، خطا۔ مصروں کی تعداد اور قافیے کے مخصوص استعمال سے نظم کی صورت۔ اب ہم یہاں تک آئے تھے مصنوعی تک۔ پھر اس کے بعد ہر شعر کے دونوں مصرے ہم وزن اور ہم قافیے ہوتے ہیں اس کے مصنوعی کے، اور ہر شعر الگ ردیف اور قافیے والا ہوتا ہے، لیکن زبان میں مسلسل تسلسل ہوتا ہے، تسلسل آتا ہے اس میں مصنوعی میں۔ مناجات کی اگر بات کریں تو مناجات کس کو کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا بھی مانگی جاتی ہے، تو مناجات۔ حمد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد، لیکن مانگا نہیں جا رہا، لیکن جس میں مانگ لے تو اس کو مناجات۔ نعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تعریف اور توصیف کی بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اور مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں کسی شخص کی موت پر رنج و غم کا اظہار اگر کیا جائے تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو شخصی مرثیہ ہوتا ہے اور ایک کربلائی۔ تو شخصی مرثیہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہو، پرٹیکولر شخص کا۔ لیکن کربلائی میں، کربلائی مرثیہ میں کربلا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جائے تو اس کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ اور مرثیہ گو شعرا میں میر انیس اور مرزا جو ہے تو کبیر، یہ بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں۔ غزل کی بات کی جائے جہاں پر، تو غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عورتوں سے بات کرنا یا پھر سود کاٹنا، عورتوں سے بات کرنا، سود کاٹنا، تو یہ غزل ہو جاتی ہے۔ تعریف بیان کرنا، ہاں۔ عام طور پر غزل میں حسن و عشق کے مضامین بھی بیان کی جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے پانی میں۔ اور غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مفہوم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے مکمل ہو جاتا ہے، کہ ہر شعر کی پنکھڑی اپنے آپ میں اس کا مطلب سمجھ جاتا ہے۔ غزل میں ردیف اور قافیے کی پابندی بھی کی جاتی ہے، ردیف اور قافیے کی پابندی اس میں ہوتی ہے۔ ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وزن جو ہوتے ہیں، وزن ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس میں سوال آتا ہے کہ کس کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے؟ تو غزل کا، کہ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ تو مطلع، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔
تو مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص کو پیش کرتا ہے، تخلص اپنا نام. پھر الگ الگ جو تخلص ہے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ غالب کیا ہے، تخلص ہے، اور ان کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ بیگ، ایسا کچھ بھی نام. سائن بھی آتا، ہاں، شاعر کا جو ایک سائن آتا ہے اس طرح سے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ربائی کی بات، اس کے اوپر بھی ہمیشہ آتا ہے. ربائی کا لفظ ہوا ہے اربا سے. مربع جیسے ہم پڑھتے ہیں مربع، ربا، تو اربا جس کے معنی ہوتے چار، اسکوائر مربع، چار، یہ چوتھے کے. تو اربا سے ماخوذ ہے. جب کسی نظم میں شاعر چار مصروں میں اپنی بات کو مکمل کرے تو اسے آپ ربائی کہیں گے. اس کے اوزان مخصوص ہے، لیکن مخصوص بحر ہوتی ہے اس کی. اور ربائی بجز حجز میں کہی جاتی، تو اب بحر حجز میں کہی جاتی. تو بحر حجز مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ بحر حجز سے جو ہم نے اوپر دیکھا تھا بحر حجز، اس کو ڈھونڈنا ہے. بحر حجز، تو دیکھیے، ہاں، مفاعلین کے اوپر، مفاعلین کے اوپر جو ہے تو وہ بحر حجز ہے، سیکنڈ والا، مسمن سالم. تو اب یہاں پر واپس آتے ہیں کہ مفاعلین بحر حجز میں کہی جاتی ہے. اس کے لیے اس کے کتنے ہیں اوزان؟ 24 اوزان. مطلب فائلن میں 20 ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں کتنے ہوتے ہیں. تو مفاعلین میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 24. پھر 28 الگ الگ. تو 24 اوزان مقرر اس میں کیے ہوتے ہیں. اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں ردیف خافیہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ردیف خافیہ. پہلے، دوسرے اور چوتھے، تیسرے کی بات نہیں کر رہے. اور چوتھے مصرے میں بھرپور تاثیر کے ساتھ بات کو پوری کر دی جاتی ہے. ربائی کہنا ایک بہت مشکل فن ہے. ربائی میں اختصار اور نقطہ آفرینی کو اہمیت ہوتی ہے، اور کسی ایک خیال کو مؤثر ڈھنگ سے افیکٹو مینر میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ربائی کی تعریف ہو گئی، جس میں کیا ہوتے ہیں؟ 24 اوزان سے آپ کو یاد رکھنا ہے، کم سے کم 24 اوزان. 28 بھی پھر ہو سکتے ہیں وہ زیادہ. ربائی میں فلسفیانہ مضامین، اخلاقی اور نصیحت آموز باتیں کی جاتی ہے. کچھ شعراء نے ان میں بادائے وہ صاغر اور عشق خیالات کو بھی نظم کیا ہے ربائی کے اندر. اب نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے علم بیان کے تعلق سے.